ایک لڑکا ہے جو پاکستان میں رہتا ہے، پاکستان کے کس شہر کا نام لے لیں؟ جی جی یوسفی صاحب کہتے ہیں رحیم یار خان کا لے لیں، ٹھیک ہے۔ ایک لڑکا ہے جو ضلع رحیم یار خان میں رہتا ہے، اور اس کی کزن ہے جو انگلینڈ میں رہتی ہے، اور یوسفی صاحب چاہتے ہیں کہ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، میری کزن جو ہے انگلینڈ میں ہے، میں رحیم یار خان میں ہوں، کزن انگلینڈ میں، اس سے میری شادی ہو جائے۔ اب لڑکا رہتا ہے پاکستان میں، لڑکی رہتی ہے انگلینڈ میں۔ یہ لڑکا جو شادی کرنا چاہتا ہے مسلکاً ہمارا نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ شادی اس سے ہو جائے۔ اب اپنے یہ مولانا صاحب کے پاس جاتا ہے کہ مولانا صاحب انگلینڈ میری کزن ہوتی ہے، میں نے اسے نکاح کرنا ہے، تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ مولانا صاحب کہتے ہیں بھی اس کو پاکستان بلا لو، نکاح کر لو، ویزا لو، انگلینڈ چلے جاؤ، وہاں نکاح کر لو۔ کہتا ہے جی وہ تو پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر تم چلے جاؤ، جو مجھے ویزا نہیں ملتا، ویزا تب ملے گا جب ہمارا نکاح ہو جائے گا، پیپر گنے کی تو ویزا مل جائے گا۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں تم پاکستان رہو، وہ انگلینڈ رہے، تو نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لڑکا کہتا ہے اگر ہم ٹیلی فون پر نکاح کر لیں تو پھر ان کے مولانا صاحب فرماتے ہیں حضور پاک کے دور میں ٹیلی فون نہیں تھا، اور کسی حدیث میں ٹیلی فون نکاح کا ذکر نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ اگر مولانا صاحب کی بات مان لیتا ہے تو پھر اس کی جان گئی، جس پر مر رہا تھا، کہتے ہیں نا میری جان تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتا، وہ جان گئی۔ اور اگر مولانا صاحب کی بات نہیں مانتا، کسی حنفی کے پاس آتا ہے، تقلید کرے گا، تو تقلید تو شرک ہے، پھر ایمان چلا گیا۔ اب کیا کرے؟ اس نے ہمت کر کے حنفی عالم سے پوچھ لے جی آپ فرمائیں۔ مولانا نے فرمایا کوئی الجھن نہیں ہے، ٹیلی فونک نکاح کرو اور اس کے بعد پیپر بناؤ اور چلے جاؤ۔ یہ ٹیلی فونک نکاح جائز ہے؟ فرمایا جائز ہے۔ کیسے جائز ہے؟ مولانا صاحب ہمارے پوچھتے ہیں اگر وہ لڑکی پاکستان ہوتی اور تمہارا نکاح کسی مسجد میں ہوتا تو اس لڑکی نے مسجد میں آنا تھا؟ کہا جی نہیں۔ تو کس نے آنا تھا؟ اس لڑکی کے وکیل نے آنا تھا۔ تو پتہ چلا کہ مجلس میں یا دو بندے ہونے چاہیے، مرد عورت جن کا نکاح ہے، یا ان میں سے کسی ایک کا وکیل ہونا چاہیے، یا دونوں کے وکیل ہوں۔ تو یا تو جس کی شادی ہونی ہے مجلس میں وہ ہو، اگر وہ نہیں تو اس کا وکیل ہو۔ اب جس بندے کا وکیل ہے خواہ وہ پاکستان میں ہو یا بندہ انگلینڈ میں ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وکیل بنانا کیسے ہے؟ وکیل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہاری کزن انگلینڈ سے ٹیلی فون کرے اپنے ماموں جان کو، چاچو جان کو کہ میں اس نکاح پر تیار ہوں، میری طرف سے آپ وکیل بن جائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ وہاں سے میسج کر دے پھر بھی ٹھیک ہے، فیکس کر دے پھر بھی ٹھیک ہے، ای میل کر دے پھر بھی ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خطوط کا سلسلہ ہوتا تھا۔ اس دور میں خط کہتے رسالہ، اور آج بھی اس کو رسالہ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو رسالہ کہتے ہیں، انگلش میں میسج کہتے ہیں۔ تو بات تو ایک ہی ہے نا، نام بدلا، چیز تو وہی ہے۔ اس عورت نے پیغام بھیجا ماموں کو، ماموں جی وکیل بنے اور مجلس میں آئے، اور ایجاب و قبول ہوا اور نکاح ہو گیا۔ اب دیکھو اگر یہ تقلید نہ کرتا تو پھر اس کی جان جاتی، اس کو نہ مل سکتی، کوئی اور لے لیتا، اور اگر تقلید کرتا تو ان کے یہاں شرک ہوتا، تو بیوی تو مل جاتی لیکن ایمان ختم ہو جاتا۔ تو یا جان گئی اور یا ایمان گیا، اور جب ہمارے پاس گیا تو اس کی جان بھی اس کے پاس ہے اور ایمان بھی اس کے پاس ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایمان سینے کے اندر ہے، جان سینے پر ہے، لیکن دونوں پاس ہی ہے نا، کوئی چیز چھوٹی تو نہیں ہے نا، دونوں اپنے پاس ہے۔